جمہوریت کا تصور ہی اسلام میں ہے، جس سیاست کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں الیکشن کا تصور نہیں ہے، سلیکشن کا تصور ہے۔ اسلام صدارتی نظام کو سپورٹ کرتا ہے۔ حضرت ٹھیک میں عرض کروں، بات پلے پڑ گئی ہے۔ یہ جمہوریت کا کوئی ایک دیکھے باعمل عالم دین ہے، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، ایک ووٹ ان کا ہے، ان کے برابر ووٹ اس کا ہے جو گٹر صاف کر رہا ہے۔ یہ کیا اسلام میں ہے ایسا؟ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائی میں تو یہ جو موجودہ جمہوریت جس الیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں، میں نے آج تک الحمدللہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا، آج تک نہیں ڈالا، کیونکہ میں الیکشن کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ یہ جو جمہوری سسٹم ہے آپ کا، یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے علماء کرتے ہیں، ان سے دلائل لیجئے، میری بات پوچھتے ہیں تو میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ وہ جی ایک شہادت ہے، تو میں کہ شہادت وحادت کوئی نہیں ہے، میں ٹپا نہ مارو، یہ ووٹ ایک شہادت ہے، تو میں کہ نہیں، کوئی شہادت کوئی نہیں۔ یہ شہادت ہے بھائی، وہ شہادت مفتی عبد الرشید صاحب دیے، وہ شہادت جس کلمہ سدھا نہیں آندہ دی برابر شہادتاں پہ ہونی ہیں، سمجھے یہ کوئی نہیں۔ اس لیے میں تو اس سیاست کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں والی سیاست اپنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے۔ ایک پلیٹ فارم پہ بھی جمع ہو جائیں پھر بھی یہ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی اقتدار میں آنے دے گا۔ یہاں نظام آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے۔ اتحاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آواز میں تھوڑی پاور ہوگی، وگرنہ مجھے بتائیں اس وقت سارے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ الیکشن یاد ہے جب آپ جمعیت علماء پاکستان کی چھتری میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، یاد ہے یا نہیں یاد؟ کون سا دور تھا؟ دور کون سا تھا جی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں وہ تاریخ میں پوچھ رہا ہوں، سن کون سا تھا؟ 77 78 میں جمعیت علماء پاکستان، یہ پلیٹ فارم کس کا تھا؟ خالصتاً سنیوں کے پاس تھا۔ پہلے قیادت میرے شیخ طریقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے بتاؤ کہ آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہے یا نہیں؟ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے تھے 73 کے آئین کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مجھے بتاؤ وہ آپ کا اتحاد کدھر گیا؟ جب آپ اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے اگلوں نے آپ کو ایسا تتر بتر کیا کہ چیز نظر ہی نہیں آتی۔ جب اکٹھے تھے اپوزیشن میں تھے، طاغوتی قوتوں نے آپ کو جدا کر دیا، تو ابھی تو آپ اکٹھے ہی نہیں ہیں، تو آگے آپ نے کیا جانا ہے؟ پتہ نہیں میرا پوائنٹ تو ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں آئی؟ جب آپ اکٹھے تھے ایک پلیٹ فارم پہ، آپ اپوزیشن تک پہنچے، پھر بھی اگلوں نے ایسی کارستانی کی کہ آپ کے جناب والا پتی پتی بکھیر دی۔ ابھی تو آپ خود بکھرے ہوئے ہیں، پہلے اکٹھے تو ہوں۔ اور اکٹھا ہونے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے جو میں نے مینار پاکستان پہ بھی حضرت صاحب بھی موجود تھے دیا تھا، صرف ایک فارمولہ اکٹھے ہونے کا۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جو آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں چنیدہ شخصیات ہیں، حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محقق عبدالحق مدیسی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر کی چنیدہ شخصیات ہیں جن کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کون سا مختلفی مسئلہ ہے جو اس وقت مابین اہل سنت و جماعت چل رہا ہے؟ ہر مسئلے کو انہوں نے ڈسکس کیا، اور ہر مسئلے کو 1400 سالوں پر محیط جو نظریہ تھا اس کے مطابق ان تمام اکابرین نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا۔ گویا یہ وہ بر صغیر میں ہمارے اکابر ہیں کہ جنہوں نے 1400 سالہ تسلسل اس کو اپنی کتابوں میں تحریری انداز میں ڈسکس کیا۔ اس وقت سب سے بڑی جو دوری ہے، سب سے بڑی جو منافرت ہے، تفریق ہے، وہ عقائد کی بنیاد پہ جناب والا پھوٹ پڑی اہل سنت کے اندر۔ میں کہتا ہوں ان اکابرین کو حکم بنا لو،
ان کی تحکیم کو عرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لو اور ایک اعلامیہ تشکیل دے لو، اس پر جناب والا سارے سین کر دو، جو سین کرے وہ سنی، جو سین نہ کرے اس کو لات مارو۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ چاہے وہ مسئلہ تفضیل شیخین کا ہو، وہ مسئلہ مشاجرات صحابہ کا ہو، وہ مسئلہ ایمان ابو طالب کا ہو، جتنے مختلف مسئلے اس وقت مابین اہل سنت و جماعت کے، کیا ان تمام اکابرین نے ان کو ڈسکس کیا یا نہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جناب ان کی تحریریں آپ کے سامنے ہیں، ایک جناب والا تحریر تشکیل دے لو، ایک اعلامیہ، اس پر سارے سین کرو، جو سین کرے وہ سنی۔